السلام علیکم ویورز، زبیر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا لیٹرز، واٹ از لیٹر اینڈ واٹ از ورڈ اینڈ واٹ از سینٹینس۔ یہ سب چیزیں ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھی تھی۔ اب سینٹینس کو تھوڑا اور بھی ڈیفائن کرتے ہیں اور سینٹینس کو صحیح طریقے سے سیکھتے ہیں۔ So what is a sentence? In this lesson we will learn what is a sentence, how it's made and how to identify subjects, verb and objects۔ یعنی کہ اردو میں اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ جملہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، اور اسم، فعل اور مفعول کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اسم یعنی کہ سبجیکٹ، ورب، فعل اور آبجیکٹ مفعول کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ So what is a sentence? A sentence is a group of words that give a complete meaning۔ یعنی کہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو مکمل اور واضح مطلب دے۔ ادھر دیکھیے، فار ایگزامپل بلو ایپل بگ، یہ عام طور پر ایسا دکھتا ہے کہ یہ ایک جملہ ہے، یعنی کہ ورڈز کو کمبائن کیا ہوا ہے، لیکن اس سے ہمیں کمپلیٹ معنی، کمپلیٹ سینس سمجھ نہیں آتا۔ اگر الگ الگ ورڈ دیکھتے ہیں تو الگ الگ معنی بن سکتی ہے، لیکن ایک جملہ نہیں بن سکتا۔ سو اٹ از ناٹ اے سینٹینس۔ یہ الفاظ ایک ساتھ تو لکھی گئے ہیں، لیکن ان سے کوئی مکمل بات یا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے یہ جملہ نہیں کہلاتا۔ کریکٹ سینٹینس ایگزامپل از دا بگ ایپل از بلو۔ سو یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دا بگ ایپل از بلو، بڑا سیب جو ہے نا وہ نیلے رنگ کا ہے۔ یہ جملہ مکمل بات بتا رہا ہے، اس لیے یہ صحیح جملہ ہے۔ اس طرح جملہ جو ہمیں کمپلیٹ سینس یعنی کہ اس کے ہمیں سمجھ آ جائے تو اس کو جملہ یعنی کہ سینٹینس کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسٹرکچر آف سینٹینس پر۔ سینٹینس کی اسٹرکچر کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، ہم سینٹینس بناتے کس طرح ہے، سینٹینس کی کیا کیا اس میں کیا آتا ہے، سینٹینس خاص طور پر کیا ہے۔ موسٹ سینٹینس فالو سبجیکٹس پلس ورب پلس آبجیکٹ۔ سینٹینس میں تین چیزیں ہیں، ایک سبجیکٹ ہے، ایک ورب ہے، ایک آبجیکٹ ہے۔ Now we will know what is a subject۔ Subject is a person or thing doing the action۔ سبجیکٹ وہ ہے، سبجیکٹ یا ایک آدمی ہے یا ایک چیز ہے یا ایک آئیڈیا ہے جو کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل علی ایٹس مینگو۔ سو اس سینٹینس میں علی جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے کیونکہ وہ کام کرتا ہے۔ اب ورب کی طرف آتے ہیں، تو ورب بیسیکلی ایک سینٹینس کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ورب کیا ہے۔ ورب از دا ایکشن ورڈ جو کسی کام یا حرکت کو ظاہر کرے، جیسا کہ علی ایٹ مینگو، تو علی جو ہے نا وہ سبجیکٹ تھا، اور ایٹ یعنی کہ وہ کام، جو کام کر رہا تھا علی، وہ ظاہر کا وہ ورب ہے۔ تو ایٹ اس سینٹینس میں ورب تھا۔ فعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کام یا حرکت کو ظاہر کرے۔ ایگزامپل شی رنس فاسٹ۔ تو شی از اے سبجیکٹ بٹ رنس از اے ورب۔ شی کیا کر رہی ہے؟ دوڑ رہی ہے۔ تو دوڑنا کیا ہے؟ ایک حرکت ہے جو ظاہر کرتا ہے، تو اس رنس کو ورب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ورب ہے۔ جملے میں ورب وہ چیز ہے جو کسی کام یا حرکت کو ظاہر کرے۔
اب آتے ہیں آبجیکٹ پر. سینٹینس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے، جس پر کام کیا جائے. آبجیکٹ از دا تھنگ ریسیونگ دا ایکشن. He drinks water. He is a subject. Drinks is an verb and water is the object. وہ پانی پیتا ہے، سو پانی آبجیکٹ ہوا. Let's practice sentence. I eat mango. اس میں I جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، eat جو کام ظاہر کر رہا ہے وہ ورب ہے، اور مینگو وہ آبجیکٹ ہے. She reads a book. They play a cricket. مثال کے طور پر میں آم کھاتا ہوں، وہ کتاب پڑھتی ہے، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. سو یہ الگ الگ سینٹینس جس کے 3 حصے ہے. اس میں ایک سبجیکٹ آتا ہے، دوسرا آبجیکٹ ورب ہے، تیسرا آبجیکٹ ہے. تو اس کو ملا کر ایک سمپل سینٹینس بنتا ہے. تو آج ہم نے یہ پڑھ لیا، اور اس طرح جب بھی آپ سینٹینس بناتے ہو تو اس میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے جملہ بناتے ہیں. اب آپ کو ہوم ورک کی طور پر 2 سینٹینس انگلش میں ود اردو ٹرانسلیشن لکھ کر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ میرے چینل سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں. تھینک یو.